بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں نے ایمرجنسی میں پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا وہ اسی کے تسلسل میں ہے جس وقت میں نے کہا تھا بلینز آف ڈالرز ہیو بین پمپڈ ان دی کنٹری۔ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی، جس میں ایتھنک بھی ہوگی، سیکٹیرین بھی ہوگی، پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہوگی، اور انڈیا بھرپور وار کرے گا ہم پہ، اور اگریشن آئے گی داعش کی طرف سے، افغانستان سے بھی۔ اور میری وہ ساری چیزیں کہی ہوئی کہ یہ پیسہ کچھ مختلف سروسز سے، فائنینشیل سروسز سے پاکستان پہنچے گا۔ ہمیں جب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن آج ہے کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے متحرکات میں، اس کی بیک گراؤنڈ میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا، بیکاز میں بھی پالیٹیشین ہوں، اور جو سچویشن آپ نے سینٹ میں دیکھی یا پارلیمنٹ میں دیکھی یا پاکستان کے مختلف حصوں میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل کا جو ایک دردناک واقعہ ہوا جس میں 13 ہمارے شیعہ برادری کے ہزارہ کے جو رہنے والے تھے، یعنی کہ کوئٹہ میں، ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، پورا پاکستان۔ آپ دیکھیں کس موقع پہ ہوا ہے، جب پاکستان اس وقت ہائٹ آف پولیٹیکل پولرائزیشن، جس انداز سے پاک فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بڑی ہی دردناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا فیصلہ کہ قوم نے اب اس وقت کس طرف جانا ہے، یہ 13 لوگ شہید کر کے، صرف شیعہ کو شہید کر کے پاکستان میں یہ سچویشن شیعہ سنی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دیکھیں ایک فلم بنی ہے جو کہ ہالی ووڈ میں بنی ہے، جس میں ویسٹ کا پورا ہاتھ ہے، اور اس میں نعوذ باللہ حضرت محمد ہمارے ہولی پرافٹ کا شائبہ دیا گیا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا چہرہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بلاسفیمی ایکٹ ہے، یہ پاکستان نہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس سازش کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دنیا پوری میں ہڑتالیں ہوں گی، توڑ پھوڑ ہوگا، پاکستان میں بھی اس کا اثر سوکھ پہنچے گا۔ تو یہ بالکل ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو ایک ایسے ماحول میں انہوں نے بنایا ہے جس میں پاکستان کی سچویشن سب سے وانوریبل ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میری پرزور اپیل ہوگی پورے شیعہ بھائیوں سے، سنی بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ آپ بالکل طیش میں نہ آئیں، یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ آئی ہوپ کہ ہماری پولیٹیکل ہائرارکی، ہماری حکومت، جس کا سب سے بڑا فرض بنتا ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے فوراً سٹیپ اٹھائے۔ میں پرپوز کرتا ہوں کہ پہلا سٹیپ نیٹ فلیکس میں، یوٹیوب میں فوراً اس کو بلاک کیا جائے، اور کسی بھی پاکستانی ٹی وی چینل پہ اس پر ڈسکشن بین ہونی چاہیے۔ میں ڈائریکٹ کرتا ہوں ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ٹو دی چیئرمین پی ٹی اے اینڈ چیئرمین پیمرا ٹو ٹیک دس ایکشن ود امیڈیٹ افیکٹ، بلکہ آج مڈ نائٹ کے بعد اس کی کسی قسم کی تشہیر یا اس کے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہوں، آئی ہوپ دا پرائم منسٹر پاکستان ول آلسو ٹیک این ایکشن، اور آج ہی رات کو وہ ڈائریکٹو ایشو کریں گے کہ اس کو کسی بھی صورت میں پاکستان میں اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چلائی گئی تو پاکستان میں ایک آفت آ جائے گی۔ آئی ہوپ کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آج ہر پاکستانی اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے بہت بہت پریشان ہے۔ پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ معاملات کو حل کرنے کے لیے، گتھیوں کو سلجھانے کے لیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج پارلیمنٹ ہماری بالکل سوئی ہوئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی ہے، کیوں اجلاس نہیں ہو رہا، کیوں جوائنٹ سیشن نہیں ہو رہا، کیوں اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، کوئی طریقہ کیوں نہیں نکالا جا رہا، مل کے بیٹھ کے
کسی ایگریمنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے حلے آئے, کتنے بڑے بڑے جرگے بھی بنے, بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے, بڑے بڑے پروسیشن ہوئے, بڑے بڑے دھرنے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی خوش سلوکی سے اس کو حل کیا. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آصف زرداری صاحب سے آپ اس کی مدد لے لیں, وہ آپ کی بہتر مدد کر سکیں گے. اور کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ پارلیمنٹ آگے بڑھے. اور اس وقت جو ڈیڈ لاک ہوا ہے, جس قسم کا ڈیڈ لاک ہوا ہے, وہ ڈیڈ لاک جس طرح جا رہا ہے, وہ آنے والے وقت میں ایتھنک, سیکٹیرین اور جو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیبروری کے بعد تو ہماری تنہاؤں کی بھی عادت خراب ہو جائے گی. تو آپ کس خوشی میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ لہذا آج میری اپیل دوبارہ ہوگی ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو کائنڈلی ٹیک کیئر آف دی پیپل آف پاکستان. اور اس وقت جو سیکٹیرین ایتھنک ٹربل کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سنبھالیں, اور جوائنٹ سیشن بلا کر فوراً اس پر کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں, اور اس پلان پہ ساری پارٹیوں کے دستخط ہونے چاہیے. اور وہ ہونی چاہیے سب سے پہلے جو پاکستان کی پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے آئندہ جو لائے عمل بنائیں جس میں حکومت بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور وہ آگے چل سکیں. تیسرا, ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. چوتھا, سیکیورٹی اینڈ آف کورس ہماری فورن پالیسی, اس پر فوراً عمل کیا جائے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب, میں نے ایک آپ کو خط لکھا تھا جس کا مجھے ابھی تک جواب بھی نہیں آیا اور اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا. وہ تھا ڈس انفارمیشن لیب, جنہوں نے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ایک مہم بنا کر فیک نیوز کے ساتھ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو فیٹ ایکٹ میں لے گئے اور ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا. ابھی تک ہم نے انٹرپول میں موو نہیں کیا کیونکہ دس واز اے کریمنل ایکٹ, فیک نیوز, اینڈ فیک نیوز از ایکچولی کاگنیزیبل offense ان دا ورلڈ. اور آئی ہوپ کہ آپ خط لکھو گے. میں آج آپ کو ایک اور اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ایک ریمائنڈر بھیج رہا ہوں آپ کو. آج انشاءاللہ آپ کو وہ پہنچ چکا ہو یا پہنچنے والا ہوگا. اس کو لیں. یہ میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آج انٹرپول سے آپ کچھ اس کا فیصلہ کروا لیں, اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں, ایک پاکستان میں کمیشن بنا کے ایک سالڈ طریقہ نکال کے چلیں, اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کا ہم کتنی بری شکست دیں گے دنیا کے ان فورموں پہ. اسی طرح میں دوبارہ یاد دلاؤں گا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید جس انداز سے شہید کی گئیں, انویسٹیگیشن ہوئی اور اس انویسٹیگیشن میں بہت سارے جو کیوز سے پکڑے گئے, کچھ مارے گئے, کچھ پیے ہوئے. ایک پیو ہوا ہے, اس کا نام ہے اکرام اللہ, جو بلال عرف سعید جو ٹیررسٹ تھا, بمبر تھا, اس کا ساتھی تھا, جو اس دن واقعہ کے بعد سلپ ہو کے بیت اللہ مسعود کے پاس چلا گیا. بیت اللہ مسعود کے بعد وہ چلا گیا افغانستان میں. افغانستان میں وہ BBC کو انٹرویو دینا چاہتا تھا لیکن اس پہ اٹیک ہو گیا, وہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو گیا. دوبارہ وہ پیئر ہوا پچھلے سال, اور انہی کے اپنے جو ان کے TTP کے سربراہ ہیں اس وقت ولی نور, انہوں نے اس کی تفصیل دی, 1000 پیج کی کتاب لکھی اور اس میں یہ واضح کیا کہ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ختم کرنے کا کیسے پروگرام بنایا, اور اس میں کون کون سے لوگ تھے جو کہ ہماری انویسٹیگیشن جو کہ ہماری GIT نے کی تھی اس کے ساتھ بالکل ملتے جلتے تھے. اب کیونکہ وہ اکرام اللہ زندہ ہے اور کنسپریسی کا حصہ ہے رائٹ فرام دا ڈے کہ جس نے مکین سے بیت اللہ مسعود نے یہ ہیچ کی تھی کنسپریسی, اور اس حد تک جب وہ کھوڑا کھٹک روم نمبر 96 میں پہنچ کر وہ مولوی صاحب کو جب انہوں نے جنت میں بھیجنے کے لیے ان ٹیررسٹ کے لیے تیار کیا, وہاں تک, اور عباد الرحمان جو ان کا چیف ہینڈلر تھا جس کو اونلی ڈرون خیبر میں مار کے مارا گیا تھا, ان سب کو سامنے لانے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی اگر وہ آ جاتا ہے. یہ میرا تیسرا خط ہے جو آج میں منسٹری آف انٹیریئر کو لکھ رہا ہوں کہ اس کو ڈپورٹ کیا جائے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی تک وہ پرفارما جو بھرا جانا چاہیے تھا, وہ بھر کے FIA کے سینٹرل بیورو سے لیون میں جو انٹرپول کا ہیڈ آفس ہے وہاں جانا چاہیے تھا, نہیں گیا. خود بھی ڈائریکٹ لکھ سکتے تھے یہ افغانستان کی نیشنل سینٹرل بیورو کو, نہیں گیا. میں 15 دن اور انتظار کروں گا ورنہ میں ڈائریکٹ مجبور ہو جاؤں گا لکھنے کو پریزیڈنٹ آف افغانستان کہ اس بندے کو ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیجا جائے, یا یہ اپروور بنے, یہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے کورٹ میں اور فیکٹس کو بتائے کہ ساری کی ساری کانسپریسی میں اس کا رول کیا تھا.
اور وہ کیا نئی چیزیں ہمیں دے سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-4 چیزیں تھیں جو بتانی بہت ضروری تھی. میں دوبارہ عرض کروں گا پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کیا جائے اور اس میں ایک جوائنٹ سیشن بلا کر فیصلے کیے جائیں. پاکستان میں آنے والے وہ ایگریشن اور پاکستان میں آنے والی وہ دہشت گردی اور پاکستان میں آنے والے وہ داعش کے حملے اور پاکستان کو ایتھنک اور سیکٹیرین کے طور پر پرزور طریقے سے یہاں پہ وہ معاملات اٹھانے والے. اس کے بعد ایک اور فلم آ رہی ہے جس میں وہ فوج کے خلاف اور پاکستانی حکومت کے خلاف پاکستان کی قوم کے خلاف ایک بالکل نازیبا قسم کی چیزیں آئیں گی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. آفٹر آل وی آر اے نیشن, آفٹر آل وی آر اے گورنمنٹ. مسٹر پرائم منسٹر, یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس. جو میں کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی ایجنسیوں سے پوچھ لیں, نہیں تو میرے پاس کسی کو بھیج دو, میں ان کی تفسیر دے دیتا ہوں. پلیز موو فارورڈ, ٹیک ایکشن. You are as a Prime Minister of Pakistan. Direct those agencies, direct those foreign offices جو کہ باہر ہیں اور اس چیز کو آپ ہر صورت ختم کریں. پیشتر یہ کہ انڈیا آلریڈی ایگریشن کر رہا ہے اور جس انداز سے ڈس انفو لیب جو یورپین یونین سے استعمال ہوئی اس کے خلاف بھی ہم نے کوئی ایکشن لیا. ہم ہر اس واقعہ کا جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح سوچتے ہیں گزر گیا ٹھیک ہو گیا. ایسے نہیں چلے گا. ہم قوم ہیں, ہمیں قوم کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. We must go to ICJ, we must go to ICC and we must go to the United Nations. کشمیریوں کا آج 500 سے دن اوپر ہو چکے ہیں, وہ کرفیو میں بیٹھے ہیں, سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ابھی تک کیوں کیس موو نہیں کیا اس میں UN میں؟ Why we are not speaking? Why there are no statement from the government? Why there are no seminars? Why we are not agitating worldwide? کوئی ثبوت, کوئی جواب ہوگا؟ قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے. یہ نیشنل ایشو ہیں, میں کوئی پولیٹیکل ایشو کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میں ہر پاکستان کی دل کی آواز سامنے لا رہا ہوں آپ کی. اگر آج آپ پاکستان کی اداروں کی, پاکستان کی قوم کی, پاکستان کی عزت کی, پاکستان پہ آنے والے ایگریشن کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ ہسٹری میں ایک اچھے پرائم منسٹر کے طور پر نہیں جائیں گے. اسٹارٹ دا ڈے فرام ٹوڈے, ڈو سم تھنگ, موو فارورڈ, برنگ کنسنسس ان دی کنٹری, لیو دی ایگوز آن دی سائڈ. میں آپ کو 1.5 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایگو کے ایک سائڈ پر آ کے چلیں آئیں, ملیں ساری اپوزیشن لیڈرز کو. ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا, ڈو اٹ. کچھ نہیں ہوگا, آپ کی توہین نہیں ہوگی. یو آر اے لیڈر. بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ کا دھرنا تھا, ایک جرگہ بنا تھا جس کو میں لیڈ کر دوں, آپ کے پاس بھی آیا تھا. قادری صاحب زندہ, ان سے پوچھے کیسے ہم نے ہینڈل کیا, اور سے بہت آتے تھے ہمارے وقت میں. یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے. اس سے اپنی لڑائی یا جھگڑے کا ایک پریسٹیج نہ بنائیں. میں آپ کو بڑے وقت پر وارن کر رہا ہوں, آنے والے 3-4 ہفتے پاکستان کے لیے کریٹیکل ہیں. فار گاڈ سیک ڈو سم تھنگ, ایکٹ ایز اے پرائم منسٹر, ایکٹ ایز اے اسٹرانگ پرائم منسٹر, and please go to everybody and get this matter resolved for the sake of the nation. Thank you very much.